وعجل فرجهم جیدی ریت سرویندے ہیں سونے سردار دی بارگاہ دے وچ اپنا الہ پہنچاون واسطے جتنی عقیدت ہے اتنی صلوات پڑھ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا غیاث المستغیثین ویا ملجأ العاملین نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا صل على محمد والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ورحمة الله على بعضهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كريم الله شاهد معصومين بپاک گھرانے میں صدقہ صف ادائے سیدات دور و نزدیک تو ہر آمن والے پل صداران جناب زہرا دانیوں قبول فرما اس ذکر پاک کو سنن واسطے ہر اٹھے ہوئے قدم کو شک قبولیت عطا فرما جڑے گھر جو چل کے ہیں میرا اللہ انہاں گھروں کو اس ذکر دی برکت دے نال مالا مال فرما اور جتنے دعائیں آرزواں حاجات کے ہیں صدقہ مخدومہ سین دعوانا کو پورا فرما اسلام کو اثری بخشش کا ذریعہ بنا اور میرا اللہ ذکر والے کو آیت راضی اور خوشنود فرما اس ذکر دے حقیقی وارث دی خدمت بسانے اصلاح دے پہنچا اس امام معصوم دے ظہور دے تعجیل فرما سب اس دی سچی ریت بنانے کامیاب فرما اس دے نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما بلکہ پوری مرجعیت دی حفاظت فرما علماء حق دے سائق مدعم فرما مظلوم گھرانے دے ذکر پڑھنے والے نوکروں کو علماء ذاکرین سارا کو حفظ و امان نصیب فرما صف ادائے سیدہ بچھاون والے بانیان صاحبان اور بچھی صف ادا کو سہاون والے محبان جناب سیدہ کو صحت اور سلامتی عطا فرما حاضرین نے جتنے بیمار ہیں مخدوم حسین دے شکستہ کوئی صدقہ میرا اللہ انہاں کو صحت کلی عطا فرما بالخصوص حاضرین نے مریضان اور بالخصوص عدنان حیدر کو شفا کلی عطا فرما میرا پاک اللہ جنہیں پاکاں دے ذکر نال محبت عطا فرمائیا پاکاں دی سیرت کو سنن تو بعد عمل دی محبت عطا فرمایا مرن تو پہلے ذکر والے دی زواری نصیب فرما مرن تو پہلے ذکر والے کو سادہ وارث بنا تنہائیاں اور تاریکیاں دے وچوں نکو مونس دے مددگار بنا اس ذکر پاک دے چند لمحات دے ثواب درجات حسنات سید اقبال جعفر زیدی سید
زیدی دے والدین مرحومین مغفورین علی اللہ مقامہم ونور اللہ برکتہم دے درجات بلند فرما لائبہ زیاد مرحومہ دے واسطے اور میرا اللہ اس خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما اور میرا اللہ انہوں نے عزیزان کو طول عمر صحت و سلامتی نیک توفیقات نصیب فرما انہوں نے مال و رزق کی برکت عنایت فرما انہوں نے گھرانے تے مخدوم حسین کو راضی فرما اور میرا اللہ ملت مظلوم فلسطین کو کفر و الہاد کے خلاف اپنی بارہویں حجت دی نصرت نصیب فرما امریکہ و اسرائیل یہود و حنود کو تباہ و برباد فرما شہداء دے درجات بلند فرما اور زخمی کو صحت کلی عطا فرما عالم اسلام کو عالم کفر کے خلاف متحد ہو کے مقابلہ کرن دی جرت عطا فرما میرا اللہ اس مرکز علم و ہدایت کو اس دے بانیان کو معاونین کو منتظمین کو توفیقات خیر نصیب فرما اور میری دنیا تو چلے گئے انہوں نے درجات بلند فرما اور بہاری قیامت دے آمین آکھن والے کو سیدہ دی مخدومہ معظمہ بطول ڈالی دی شفاعت نصیب فرما آمین جائیں جائیں آنکھیے قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم مالک نے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے معلم بھی بھیجن کتاباں بھی بھیجین خوش نصیب ہے امت مسلمہ کہ نبیان دے سلطان کو معلم عطا فرمائے معلم بڑھا کے عطا فرمائے اور قرآن جیسی کتاب کو جیڑی کتاباں دی سردار ہدایت دے واسطے اسائی سوالے نال خوش نصیب ہیں اور پاک پیغمبر بھی ریلت تو پہلے اپنی وصیت فرمایا آئی میرے ونجن دنال یہ سلسلہ ختم نہ ہو سی میری جگہ تے میرا وارث بائی کے وہ معلم ہو سی اور قرآن قیامت تک زندہ ہو جاوید رحمن والا معجزہ البتہ یہ دوسری گل ہے کہ ساری زبان اردو سرحد کی پشتو پنجابی بلوچی لیکن اللہ دی اس کتاب دی زبان و عربی ہے ظاہر ہے مبارک بابرکت کتاب ہے جس دی تلاوت دا بہت بڑا ثواب ہے جس گھر اس قرآن دی تلاوت ہوئے وہ گھر نورانی ہو جس زبان تے تلاوت ہوئے وہ قلب نورانی ہوئے جنہ ویڑھا چے تلاوت تھی وے وہ محبت الملائکہ بڑھ اللہ دی ذات نے مرحومین دے واسطے اس کو بخشش دا ذریعہ بڑھایا البتہ پڑھن دے نال ثواب ملتا ہے ثواب اس کوئی شک نہیں البتہ ایک شرط ہے ہر کاری کو ثواب نہیں ملتا مطلب ہر بندہ کہ جو پڑھن دے نال ثواب ملتا ہے ہر کاری کو ثواب نہیں ملتا بہت سارے کاری یہ پڑھتے ثواب دی نیت نال ان تے لبھدیاں لانتاں ثواب حاصل کرن دے واسطے شرط ہے کہ قرآن کو پڑھن والے دا عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ صحیح ہے تو ثواب لبھدا ہے عقیدہ غلط ہے تو لانتاں لبھدیاں عقیدہ صحیح کیڑا ہے تو غلط کیڑا ہے وہ بھی چولہے تو نہیں بھولنا قرآن تو پوچھنا ہے جو کیڑا عقیدہ صحیح بس قرآن نے ظواہر تو میرا جلدی بندہ مطلب ہی حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے جو سارا قرآن محکم نہیں ان وچ متشابہ آیات بھی
اور انہیں متشابہ آیات دا سمجھاونا یہ عام قاری معلم تے حافظ دا کام نہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں جیسے والراسخون فی العلم دی حاصل کرتے ہیں۔ کیا کہنے علامہ اقبال دے کہ اس کو یاد چھوڑے کہ اللہ نے اس قرآن کو دو حصہ دے وچ مشتمل کر کے بھیجے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات یا دل دی نال ان دے معنی سمجھ آوے تے متشابہات دے وچ سمجھ نہیں آتی۔ اسا کہ اللہ دی ذات نے قرآن دے وچ آیات متشابہات نازل فرما کے اپنی پوری کائنات کو علی دے دروازے دا محتاج بنا چھوڑا۔ سبحان سبحان یا اس پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن عقیدہ شرط ہے، عقیدہ ہی صحیح ہوگی۔ آج کل ہر چولہے سے ہر گھر اپنے اپنے عقیدے بنے، اپنے عقیدے کو قرآن سے پیش کرنا چاہیے۔ قرآن تصدیق کرے تو عقیدہ ٹھیک، قرآن تصدیق نہ کرے تو عقیدہ ٹھیک ہے۔ سارے دادا استاد صاحب تفسیر اللہ نجف دے کولو کسی بندے چکوال والے علاقے جا کر بھئی اپنے کتاباں جو ڈھیر ساری لکھی ہیں تفسیر انوار نجف اس وقت امام حکمت الانوار معیار شرافت صحابت جمیل ساکو بطور گفٹ دیو آچا بادشاہ ہو اتنے ساری وچینے بندے ہوئی گفٹ ہی دیو آچا انہاں کا ایک تا ہے جو بھئی مولا علی شاید دی قدر ہوں دی گفٹ علی کو سٹ چھوڑے نے تیری میری دوستی سچی ہے، گفٹ دیون دے دل یاد ہے لیکن خطرہ تو ہے، ایک بڑی شرط ہے وہ تو پوری کر چاہ تے گفٹ انشاءاللہ آئندہ سال میں آسا تے سارے دا سیٹ لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کیڑی شرط؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے دے نال تو اول تو گھر کے آخر تائیں سال مدت ہے وہ تو پڑھ چھوڑے ولدے سال ترجمے نال تیرا یہ قرآن نہ ختم پورا تھی ویسی میں سیٹ کتاب آنا گیا ظاہر ہے اس ڈیٹ پہ انہوں کو وعدہ یاد آئی تو کتاباں لے گئے، وہ بندہ نیڑے نہ ڈھکے جی انہوں کہ دیکھو جی مدعی سست گواہ چست میں سیٹ لے آیا ہوں، بندہ نیڑے نہیں لگتا پیا پیچھے کوئی دور تو زہد جو تھی انہیں اشارہ نہیں تھا وہ نیڑے لگے ہاں وہ تیرے نال میرا وعدہ آئی تو میں تو وعدہ سچ کرنے واسطے کتاباں لے آیا پرے پرے تھی نا میں نے خیر ہے وہ قرآن نہ بھی پڑھا اسے کہ پڑھا ہم تو نیڑے لگ جا اسے کہ کنجے نیڑے لگا جیڑے کام میں سارے علی کن کروائی وگے ہیں قرآن نے بھی تو لکھا پہ جو اللہ کرے تھا پریشان تھی گیا وہ اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد جیڑے کام خالق رازق رزق دیونا مارنا جیوا منا جی رضا علی کو دتی ودے وہ تو لکھا پہ جو اللہ کرے نا اللہ رازق ہے اللہ خالق ہے اللہ محیی ہے اللہ ممیت ہے تیری کتابوں میں لے کے کیا کریں قرآن ہی تو پتہ لگ گئی ہے بس اور تو آپ نے کتابیں کھولو رکھو اس کو آدم چولہے والا عقیدہ چولہے والا عقیدہ نہیں اپنے عقیدے کو پیش کر قرآن دوتے قرآن تصدیق کرے دے بھاویں لوگ تے کو اپنا نہ بناویں تیرے نال محبت چھوڑ دے میں عقیدہ وہ ٹھیک ہو سی جی تصدیق قرآن کرے وعد دیکھیں جو اکثریت اس پاسے تھی میں تکلہ تھی گی یہاں پریشان نہ تھی حسنین کریمین دا پاک بابا فرمائندے حق کے رستے دوتے بندے کلے تھی میں حق دے رستے تنہا تھی رہنے انہیں تنہائی دے وچ پریشان ہوتا بندہ چلے اور دمج میں چپ چکرے جوادی دیا تلیے نہ لگ سکتی چھٹی
نہ پتہ لگ سی ممبر تے آون دا کیڑا راہ ہے تے نہ پتہ لگ سی جاون دا کیڑا راہ ہے. تنہائی بندے ڈھیر سارے تنہائی تو گھبرا کے آدم تھی کہ جی دے اکثریت اڑائی میں نے جی مولا فرمانے نے حق کے راہ تے چل سے تا تنہا تھی ویسے کلا تھی سے پریشان تھی سے لیکن میں علی بھی آدھا آئی پریشان نہ تھی میں کلا تھی میں پریشان نہ تھی میں لوگاں دے آنکھیں نہ لگے میرے آنکھیں لگ تنہائی پریشانی دا باعث ہوں یہ پریشان نہ تھی میں کیوں فرمانے جو حق دے رستے تے کلا تھی ونجے پریشان نہیں تھی وجنا چاہیے جو حق دے راہ تے چلن والا کلا تنہا اس دا مددگار خدا ہوتا ہے اور جہاں مددگار خدا ہوئے وہ کدی شکست نہیں کھانا ناکام و نامراد نہیں ہوتا. تو گزارش کر رہے ہیں کہ پڑھن دے نال ثواب ملتا ہے شرط عقیدہ ٹھیک ہوئے لیکن ثواب ملتا ہے تلاوت کرنے نال ثواب ملتا ہے ہدایت نہیں ملتی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام لکھا ہے نا بالکل سیدھا رستہ ہے کوئی ٹیڑھا پن کو نہیں موڑ ملا کے کوئی نہیں ایسا رستہ جڑے جنت دے در تے پہنچا دینا ہے. سمجھن دے واسطے ضروری ہے تلاوت نال ہدایت نہیں لبدی سمجھن دے نال ہدایت لبدی ہے اور سمجھن دے واسطے سمجھن والے دی مجبوری ہے ونجے اس دروازے تے جس ویڑھ قرآن نازل ہویا ہے. اہل البیت ادری بما فی البیت گھر دیاں گلاں دا علم گھر والے کو ہوندا ہے ہمسایاں کو نہیں ہوندا اور انہاں گھر والیاں دی پہچان اللہ نے بار بار کرائی ہے انہاں دے دروازے دے اور الحمدللہ اللہ دی ذات نے تیری ستائش کر رہے ہیں خوشامد دی ضرورت نہیں تے کو اللہ دی ذات نے سمجھن دے وچوں جتنی توفیق عطا کیتی ہے تین سمجھ ہو گئی ہے. قاری ڈھیر ان قرات تجوید ترتیل خوش الہان حافظ پڑھن والے ڈھیر ان قاری ڈھیر حافظ ڈھیر قرات قرآنی مضبوط تجوید مضبوط پڑھتے ڈھیر ان لیکن سمجھ دے کوئی نہیں. اس واسطے میں آخر یہاں سمجھتے کوئی نہیں جو پڑھن کے باوجود ہی آلے پتہ نہیں لگتا پیا شیخ کون ہے سید کون ہے یزید کون ہے حسین کون ہے. اللہ تو سلامت رکھے بہت سارے بندے ہیں نا اپنے تو نہ بھول گیا تھا جی شہرہ تے نہ بھول گیا تھا دیہاتا کو جتنے بڑی مشکل دے نال کوئی پیغام پہنچتے ایک کلخانی تے ایک صاحب نے عالم دین کو گفتگو کرنے واسطے شہر کلخانی دے تے میں سمجھ پاؤں جی برادری دے ہومن گلاں ہر کوئی آندا جی وسبہ ہے دکھ سکھ دے شامل تھی بڑا پڑتا ہے اس وال آگے بھائی تھوڑا بندہ آنا پہ اس کو آکھائے بھائی کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جی اختلافی ہو اختلافی گفتگو نہیں ہونی چاہیے وہ دوسرے طبقے بھی آکھا جو اختلافی گفتگو نہ کروا اس کہ ٹھیک ہے یہ عالم دین ہے اس کو آکھو بھائی سچ اس کہ سچ کی طرح بیان کرے عالم دین کو آگ دیتا اس کہ چلو ٹھیک ہے میں سچ بیان کرے سا یہ دو خاندان میں انہوں کا سجرہ جڑا سچا سجرہ ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے جی بھائی نام کیا ہے اس دے باپ کا نام کیا ہے اس دے دادے کا نام کیا ہے اس کا نانا کون ہے اس کی ڈاڈی کیا ہے اتنا سچ تو سن سکتے انہوں کہ ٹھیک ہے جی انہوں کہ حسین ابن علی دا باپ علی ابن ابی طالب یزید دے باپ کا نام ہے معاویہ کل خان ہی مکی تے جھگڑ پہ انہوں نے بڑی زیادتی کر گئی کیڑی زیادتی انہوں نے جی یزید کو معاویہ دا بیٹا کیوں کہ تے نہ لڑا پڑے عالم کو وان کی
میں کہا یہ یزید کے ایسا لعنت بھی کہ نہیں معاویہ کا بیٹا ہے. ہاں جی وجل حقیقت روشن تھا یہ ولونا کے جو اس کو دوبارہ ولا سرواؤ ساندا یہی پتہ کوئی نہیں جو یزید دا پیو کون ہے. وہ جتنے اتنی جہالت ہوئے انہاں کو کیا خبر جو شیخ کون ہے سید کون ہے. یہ تیری عظمت ہے. اللہ نے اپنی دیتی ہوئی توفیق جتنی اس دی مرضی آئی ہے تے کو سمجھن دی توفیق عطا کی تیرے بچہ کوئی تیرے جوانہ کوئی جو قرآن پڑھی ہوئے تو تے کو پتہ لگ میں یہ آیت تطہیر ہے یہ آیت مباہلہ ہے یہ آیت ولایت ہے یہ آیت غدیر ہے یہ آیت مودت ہے یہ آیت تکمیل دین ہے. اتنے تو پتہ چل گئے نا. قرآن دے پڑھن نال ہدایت نہیں ملتی قرآن کو سمجھن دے نال ہدایت ملتی ہے. البتہ یہ اپنی جگہ تے گل مسلم ہے جی میں سمجھنا چاہیے وہ ایسا سمجھنا نہیں چاہتے. قرآن پڑھی ہوئے تے تھکڑ لگ پہ کہ تم اگا کے جانے بندہ ایسا تو مجلس سنیے یہ تو قرآن سنا تھا ہے جی. ہاں پاک پیغمبر بھی فرما گیا کہ میرے بعد دو چیزیں تھیں انہاں نال تمسک رکھو تے میرے کو حوض کوثر تے پہنچ ویسو. تمسک کرن تو پہلے محبت شرط ہے. محبت ہو سی تو تمسک تھی. جو قرآن تو نفرت ہے تمسک کیا ہے. انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ہیں. اہل بیت دی محبت واجب ہے تے قرآن دی محبت واجب نہیں. تے جی قرآن پڑھی ہوئے تے جان تے کنڈے تھی وہاں لگ ونجن تے اس دا مطلب ہے تو ون سائیڈڈ بتا ہے تے ون سائیڈڈ آلے کوثر دے کنارے نہیں پہنچنا. کوثر دے کنارے تے ونجنا چاہنا ہے تو دین کو میں من جی میں زہرا دا بابا منویتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تیرے ہوتے تھوڑا احسان ہے پروردگار دا جو تے کو معرفت نصیب ہو گئی ہے ان عظیم ہستیاں دی جیرے معلم قرآن ہیں جیرے شریک القرآن ہیں. انہاں کو پتہ نہیں لگتا ہے سو جیرے سلام پڑھینے پہن السلام علیکہ یا شریک القرآن. انہاں تو پتہ نہیں لگتا لیکن تین تو پتہ لگتا ہے نا. انہاں کو قرآن ہے استاد کوئی نہیں اسا وہ خوش نصیب ہے قرآن ہی سارے کو ہوئے استاد یہ سارے کو. یا رسول اللہ تو میں گزارش کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں اس دے نصیب ہر رہے ہوئے. اگر آدھے بھی ہے 40 سال دے بعد 50 سال دے بعد 60 تے 70 سال دے بعد تاریخ بھری پئی ہے دھکے کھا کھا کے قبر چ لتن تے آپ پتہ لگے جو علی کون ہے. کیا سواد ہے وہ زندگی دے ہیں. تو خوش نصیب نہیں جو امن دی جھولی آنکھ بھا لیا تے 14 تے کو نصیب ہو گیا. اعمش الف عین میم شین اعمش یہ کوفی کا ایک وسط ہے قاری حافظ. قرآن کی تلاوت اتنے خوش الہان کرے نئے بندے دور دور تو پند کر کے اس کی زیارت واسطے آنے مرجع الخلائق کوفی کا رہنا شہرت اس کی اعمش کوفی اور بہت بہترین قرات کے حوالے نال تجوید کے حوالے نال ترتیب کے خوش الہانی کے حوالے نال حافظ کل قرآن جرا پچھلا پور ہوتا ہے نا آدھے نا بھی کبار چ لتا ہے جی بندہ بد کم سمیٹن لگ پہ
بہت سارے بندے انہوں قبر لدن ونجو حج پڑھ ہیں اللہ کے گھر کو ہاتھ لاؤں تے پچھلیاں معاف کرا کئی وینن پچھلیاں معاف کراون تے کئی وینن اپنی چھوریاں کھلاون گھر کے دے اپنے مرد اس پروگرام کے بڑا چلو ونجو تے اللہ کے گھر دی زیارت کرو عمرہ حج پڑھ تیاری چکی تھی اسے لیے ان ہوائی جہاز موٹر کار دھان کو نہ اونٹ گھوڑے خچر سب تو بڑے ذرائع سفر کت کوفہ کت مکہ معظمہ جنگلاں دے سفر صحراواں دے لکھ دک صحرا بیابان جنگل ٹھیک ہے دن دا سفر رات دا قیام ایک ایسی جگہ دے قیام تھی جیتا صحرا آئی بر و بیابان جنگل رات اپنے پردے سٹے تاریکی تے اندھیرا ہو گیا خیمہ لایا اس دور تو ایک روشنی دا بلدا ہوا چراغ نظر آیا اپنے اصحاب اس سے کوئی شہید تھی کہ کل میں نہ رانا بھی ایک اور بھی راہنا لائے ٹر پیا چلو وہاں کی پوچھتے ہیں بھائی وہی کوئی مکے دا مسافر راہی ہے اچھا جو کل تو سنگت بڑھ ویسی فاصلہ طے کر کے قریب پہنچا تو خیمہ لگوایا آئی خیمے دے اندر مستور موجود ہے تے وہ نابین آئی انی آئی وہ کوئی ہاتھ پہ مرے دی آئی کوئی چیز ڈھونڈے دی آئی ظاہر ہے انے بندے کو ہاتھ ساتھ مارنے کون ہے اس ون کے سنت رسول کے مطابق سلام کی دے یہ سارے نزدیک خاص ایری اہمیت نہیں رکھتا ہے حالانکہ حکم گھر جاؤ اپنے بالا بچہ سے سلام کرو اپنی والدہ سے سلام کرو بیوی سے سلام کرو جتے یہ سلام تھی ونجے اتھے جن بھوت نہیں آندے آسیب نہیں جینا بہرحال علاج تعالی محمد دسن کرنے تا آسا ہے نا تے عقیدہ شرطے تے اسا تو اہمیت ہی نہیں دے اہمیت ہوئے تو بندہ پابند نہیں کرے نا اسی آکھے سلام السلام علیکہ یا آمت اللہ اللہ دی کنیز میرا سلام وہ سنے سلام تو جواب ہی جاتی ہے وعلیک السلام یا آمشکوفی بیٹھے ہو دور گئے ہو اس لیے تو پیروں کی زمین ہی نکل گئی ہے اس جگہ میری نام بھی واقع ہوئے تھے میری وطن بھی واقع ہوئے یہ کون ہے یہ تو کوئی معید من اللہ مستور ہے جی نبی نہ ہونے کے باوجود تے پہلی ملاقات میرا جواب سلام دا میری نام تے وطن دے نال علیکہ السلام یا مشکوفی آدھے تے میرے نام تو کیویں واقع ہوئے تے وطن تو کیویں واقع ہے کہ تم نابینا بشارت تو محروم لیکن اتنے تیرے معلومات دیکھ کے ادھی جس ذات نے تیکو میرے خیمے کی رہنمائی کی تھی وہ میں کو یہ بھی رسا جو آمن والا کون ہے ہاں جی سوچا کہ بھائی ایک کام دا بندہ ہے اس دے کو کام دی چیزاں لبھاونیاں چاہیے دیو جی ہاں ہر ویلے نہیں لبھدے ہوندے کوئی ضرورت دیا گلاں جتنی آن پوچھن لگے جی پوچھدا تے پوچھدا ہو سکے ہوں ڈھیر ساری گلاں پوچھ کے دی نہیں کوئی ایک میں ہی پوچھ سکتی ہاں ہو سکے ٹھیک ہے پوچھ وہ ہے کہ تم حافظ قرآن قاری قرات تجوید دمائر مجور خلائق آدم کو 80 سال تھی کہ پچھلا پہرے یہ گل تو میرے کو جواب دے تیرے سینے دے علی کی محبت ہے غیر ہاتھ نہ جواب دے منائی تیرے سینے تیرے سینے علی کی محبت ہے ایتھے جنگ شروع تھی گئی ہے جی کیرا پاسا گنا جی سچ والا ظاہر ہے یہ محبت الفت انسیت اللہ رشتہ فوراً نہیں ختم تھی ویسی کینچی میں کہ کوئی نہیں گل نہیں ختم تھی ویسی تیجے میں آکھا ہے یہ جو 80 سال پڑھتا رہی ہے نا یہ میں تلانت تھی جیسی
لعنت اللہ علی الکاذبین، 80 سال پڑھ پڑھ کے جھوٹ بول بیٹھا. ویسے بندے کو یہ بڑا گناہ سمجھیں دے نہیں. آج دے دور تے چلدا ہی سارا ہی پی ہے. ودھیک میں کنڈے کی جی وہ جو جھوٹ تے کام اتنا چلائی پہ ہوندے تے کوئی بجلی کڑکی ہے جو میں تے کڑے کوئی ہے. اسے جھوٹ دے نال حلال شے بھی حرام تھی ویندی ہے. قیمت کچھ آئی دسی کچھ اس سارا حرام. حرام جدے غذا دے وچ ایک لقمہ آ ونجے 40 دن تائیں او دعا نہیں سندا. تے دعا منگے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. میرا اللہ ایک لحظہ بھی میں کو میرے حوالے نہ کر، میں 24 گھنٹے تیرے حوالے ہوا. کیا فائدہ حرام کمانے. جنگ شروع دی گئی، سچ بولا جھوٹ بولا، اخیر فیصلہ کیتا سچ ہی بولے نہیں کون نہیں. میرے سینے چلی دی محبت کوئی نہیں. اس ایک لفظ ہے کہ کائنات کی قیمت تھی. اس کا کیا افسوس تے صد افسوس. تو وعدے میں قاری قرآن حافظ قرآن، عمر میری 80 سال ہے. 80 سال کتنی مرتبہ قرآن پڑھے. تے کوئی سارے 80 سال دے دوران یہ پورے قرآن دے وچ علی نہیں لبھا. بندی آتے ہوئے 365 آیت، بعض روایات 514 آیات قرآن دیاں روز روشن دی طرح پکار پکار کے بول رہی ہیں جو علی علی ہے. تک پوری قرآن کی علی نہیں لبا، خاموش ہو گئے. جواب نہیں پڑھتا. پڑھتا ہے سمجھ تک نہیں. چلا گئی جی، رات گئی بات گئی، پہنچ گئے جی، مناسک شروع ہو گئے، عمرہ پورا ہو گئے، حج پوری ہو گئی، الوداعی طواف. آخری رات پہنچے بیت اللہ دے قریب، پکڑے سے خلاف ادائی نے بھی شک کوئی نہیں. نبی جتنے آئے نا اللہ دے دین دسن واسطے، آن والے سارے آئے پیوما دے گھر نیچن. اے میں بھی مندہ نبی پیوما دے گھر نیچ آئے نا علی تیرے اندر آیا ہے. یہ مندہ یہ بھی بندہ جو آیا یہ سینہ خالی آئی. ہوں وعدہ کر کے رہنا پیا جو علی دی محبت گھن کے رہنا ہے، لیکن دل ایک تڑپ آئی. جس مستور نے میں کچھ شکست دیتی آئی اس دے مقابل بن کے ان کا سامنا کرے سا، اس کو دسے سا کہ ہن میرے سینے چ علی ہے، اگلی گل کر. بس اسے رستے تے تلاش دی شدت ہوئے، انسان بہت پریشان تھی نا. سفر کریں دا، نشانیاں تلاش کریں دا، برو بیابان جنگل صحرا سارے آدھے ہے ہی یہ علاقہ، لیکن وہ نہ خیمہ لب دے نہ وہ آثار لب دے. تھک ہار کے منزل لائیس، اچانک محل سامنے آ گئے، بہترین کوٹھی. آدھے چلو سامنے آ گئے، انہاں دے کولوں اج پوچھدے ہیں، انہاں کو وسیب دا پتہ ہوندا ہے، وہ بے لمے دیوار دلا پوا پچا دا. انہاں دے کول پوچھدے ہیں کوئی خیمہ شیمہ کسے پاس. دق الباب، مستور دروازے پہ آئی ہے. میں مسافر ہاں، میں تو گزرام حج پڑھن واسطے، تے خیمہ لگویا آئی ہاں یہ جنگل نابینا مستور رہن دی آئی. تسا معلومات اگر دے سکو تا وہ دیکھ کے آدھی وہ نابینا مستور تے وہ خیمہ جڑا تو دیکھ کے گیا ہے وہ مستور میں. حیران تھی کہ آدھے وہ نابینا آئی تیری بصارت ہے، وہ خیمے جڑا پریشان تو نہ ہوتی گیا ہے. ہاں سوئیاں تو نہیں رک دیا نا ہیں. وہ نابینا آئی تو بصارت رکھ دیے، وہ خیمے چاہی تو محل نہیں جو ہے. محل کتوں لبھائی تے اکھی کتوں لبھائیاں نہیں.
مسکرا کے آدھے نیتو تو ایلی لبھا گھنا ہے میں کو دھوم اکھاں رکھ لیا کیا لطف اس زندگی دے وچ جو 80 سال دے بعد مجھے پتہ لگے جو اس قرآن دا معلم کون ہے خوش نصیب ہے لیکن گلا ہے شکوہ ہے معلم دا دروازہ لب گیا ہے ناراں تے گزارا تھیندا پے اے بھی پتہ لگ گئے جو انہاں دی محبت عمل دی قبولیت دی شرط ہے اے بھی پتہ لگ گئے جنت ونڈن والے ہی ہیں اے بھی پتہ لگ گئے انہاں دی محبت کو اللہ دی ذات نے اتنا بلند درجہ عطا کیتا ہے جو ہر نیکی دے اجر و ثواب دی حد ہے اس نیکی دے ثواب دی حد دی کوئی نہیں تو اس گھرانے دے در پہ آ کے اپنا دین پوچھنا چاہیے اپنے ایمان کو چیک کرانا چاہیے مصطفیٰ دی شریعت پوچھنی چاہیے حلال و حرام پوچھنا چاہیے اپنے فرائض تے ذمہ داریاں پوچھنی چاہیے حقوق سمجھنے چاہیے صرف یہ پتہ لگ ونجے جو آل محمد دا دروازہ میں کو مل گئے تے کافی ہے نا انہاں دا سچا غلام بننا چاہیے انہاں دا چاہن والا نہیں بننا چاہیے انہاں دے منن والا بننا چاہیے وت کلہ نہیں ہاں کلے والی گل نہیں دو چار بنا کو رلا کے ونجنا چاہیے اے پیغام اگے پہنچا جتنا پیغام اگے پہنچی بہت سارے لوگ اس دنیا دے وچ جنہاں کو حال ہی پتہ کوئی نہیں جناب زہرا کون ہے اے او پاکیزہ گوہر ہے جیرا اللہ دی ذات نے ہر سینے کو نہیں دیتا اس سینے کو عطا کی درجے دی تینت پاک ہے کتنا گوہر گراں بہا جی ہاں اے معصوم ارشاد فرمائیں زمین و آسمان دی بقا اے حجت دی برکت ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلہا اگر اللہ اس روئے زمین کو اپنی حجت کو اٹھا گنے ایک لحظے واسطے اٹھا گنے زمین و آسمان ٹکرا کے تباہ و برباد ہو ہر چیز اللہ دی ذات نے کوئی نہ کوئی سبب بنائے روشنی کا سبب بلب ہے تاریکی کا سبب سورج کا بوڑھ بننا ہے کہ اس کائنات دی بقا دا سبب اللہ نے اپنی حجت دے وجود کو بنائے یہ چیویں امام فرمائے علی تو لکھ کے گھن کے تے مہدی تک ہر دور دے وچ ہر دور دی حجت سبب ہے بقائے کائنات سبب ہے وال فرمائنے نانو حجت اللہ علیکم اسا بارہ اللہ دی طرفوں حجت بڑھ کے آیا ہے کائنات ساری برکت نال باقی ہے وجدتی حجت اللہ علینا ساری دادی زہرا اسا بارہ دے حجت یہ کیا مطلب ہے یہ کیا مطلب ہے چھیواں صحیح فرمائے کائنات باقی ہے سارے سبب نال اسا بارہ باقی ہیں دادی زہرا دے سبب نال اس وقت اللہم صلی علی محمد ہن ایام سیدہ ہیں اور ضرورت ہے اس گل دی جناب سیدہ دا ذکر ہی پڑھا ونے قرآن پڑھن والے ڈھیر ان سمجھن والے کوئی نہیں تن پتہ لگ ونا یہ آیت تطہیر ہے آیت ولایت ہے آیت مبالغہ ہے یہ آیت مودت ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں مودت کا ایک وعدن تھی قربا کا ایک وعدن اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو خوش نصیب ہے
بس جتنے اللہ تیرے نصیب بڑھیں، جتنی توفیق عطا فرمائیس، اس توفیق دے وچ سخی بننا، کنجوس نہ بن۔ یقیناً جڑے اشرا منعقد کریں دے پین اپنی سخاوت دا ثبوت دے دے پین، اور ہونا چاہیے اشرا۔ ایک گھنٹے کون کیا دس سکتا ہے حسین دی اماں دا مقام کیا ہے؟ ایک گھنٹے میں کون فضیلت، کون مناقب، کون فضائل، کون مقام، کون سیرت دس سکتا ہے؟ 10 دن نہیں کم ہیں جی۔ اے دی عظمت دی مالک مجموع نبیاں دا، مصطفیٰ دے کولوں نبی اچا نہیں بول سکتے، مجموع انبیاء دا مصطفیٰ دی آمد تے نبی بہ نہیں سکتے، جہدے آمد تے نبی اٹھ کھڑو میں اس کو مصطفیٰ دیں، جہدے آمد تے مصطفیٰ اٹھ کھڑو میں تو کو زہرا دیں۔ مقام زہرا بھی آنا ہونا چاہیے، بہت بلند مقام ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہی ہے، میں زیادہ زحمت نہ لینا۔ ہور تو ودائی کوئی مجرم ہو سی، یہ ہور وہ مجرم ہے جائے زہرا دے بچڑا کو نہیں، زہرا دیا بیٹیاں کو محمل چروا چھوڑے سے، جیدے حسین ابن علی جاونا چاہتا ہی اور رکھ میں نہ جاون دے دا، جیدے ہور نے ہونا چاہتا ہی حسین ابن علی کہ میں انہیں نہ جاونا چاہتا تھی، اس گھوڑے دی واقعہ جو ہاتھ پکڑ کے تھی وہاں کہ میں گھوڑے کو ٹورا نہیں نہ دے سا، محمد جو بہ کے دے دیا پہ ہم زہرا دیا دیا، اس کا وطن تو وہ ہے جرا پیچھا رہ گئی ہے، تے جنگل دا موقع کوئی یہ جرت ہی نہیں پئی ہے، میرا پھرا اتنا غریب ہو گئی اس کو سفر ہی نہیں کرنے دے، رو پئیاں۔ انہاں دی اکھاں دے آنسوں دا سبب کون بنائی؟ اور اس وجہ کیا جرم ہو سی جے زہرا دیاں دیاں کو روائے؟ اور گل جس وقت ودھی ہے مظلوم کربلا کو جلال آئے، فرمائنے ساکالات قومک، تیری ماں تیری ماتم دی پھوڑی تے باوے، اساڈی سرے کی نمانہ بن گئی، یعنی تو مر رہی، تیری موت تے تیری ماں ماتم کرے، اور خاموش ہو کے دے در آئے گی، میری تاریخ لکھی پئی ہے، خاموش ہو کے تک تک وے در ہے، جرنیل ہے، کمانڈر ہے، کم از کم جتنا حسین ابن علی سخت لہجے نال سخت الفاظ آکھن اس تو ود نہ آکھیا تو اس دے برابر تو آپ چھوڑے، جرنیل ہے، یزید دی فوج دا کمانڈر ہے، ابن زیاد دی ہے کہ چپ کر کے دیتا رہ گئے، تے وقت آخر تے اس دے منہ چ نکلا ہے حسین ابن علی جیڑا لفظ تو سمے کو آکھا ہے، کم از کم میں اتنا تو تھو کو آگ چھوڑا، لیکن میں نہیں آدھا جو تیری ماں بطول ہے، یہ لفظ دے سینن جو ہور دے قلب دے بھی جناب زہرا دی محبت دا موتی موجود ہے۔ اس موتی کیا لکھا ہے؟ جہنم جو اٹھا کے ہور کو جنت دے وچ گنا ہے، کوئی شک نہیں، محبت جناب سیدہ زہرا جنت دی ضمانت ہے۔ استاد العلماء دے لفظ رو رہے ہیں، نیکن والے پوچھے کیوں روندے پاؤ کہ بلا کوئی تکلیف ہے؟ انہاں کہا نہیں، روندے کیوں پاؤ؟ جی آخر عمر آ گئی ہے، قبر دی تنہائی، دکھا سفر، وحشتناک مقام، دامن اجکائی شے کوئی نہیں۔ وہ قبلہ تو سا علوم اہل بیت پڑھیں دے رہے اتنے مدارس دے وچ، علوم اہل بیت پڑھاؤں دا کتنا جارے وقت، فضائل مصائب پڑھتے رہ گئے اہل بیت دے، آپ ہی روندے ہوئے لوگوں کو روئیں دے ہو، معرفت دا ایک آنسوں جنت دی قیمت ود ہے، تو شاہ جو دامن خالی انہیں کہ کیا ہے ابا 10 پڑھے دریاں تے تنخواہ کھانا رہی ہیں وہ انہیں برابر ہو گئے، مجالس پڑھتا رہی ہیں تے نیازاں گھندا رہی ہیں تے انہیں برابر ہو گئی ہیں، دامن خالی۔ والمطمئنوں کہہ دینا ہاں ایک شے ہے تے اس دو تے یقین ہے جو میری بخشے تے نجات واسطے کافی ہے،
انہیں آ کے جلدی کرو جی دسو ہونے تو پہ گئے دامن کا شکو نہیں تو ہوں تو کوئی نجات دا یقین ہی ہو گیا کیا ہے انہیں آ کے نجات دا یقین ہے وہ چیز میرے کو موجود ہے کیڑی فرمائنے میں پوری زندگی وعدہ تے تہیا کیتا ہے مرد دم تک زہرا دے دشمن نال سلح نہ کرے گا میری نجات واسطے کافی سلح نہ کرے سا ڈاڈی دے دشمن نال سلح نہ کرے سا روتا ہی دے جیون دی دعائیں منگدی آئی مرن بس رہو آباد رہو کسی کو سمجھاونا ہوئے ہاں تو اس طریقے نال سمجھاؤ جو وہ مجبور تھی وجہ پوچھا سوال کرن تے مجبور تھی وجہ اور ہدایت تے سمجھدا ہوا بندہ ہونا جرے پوچھے سوال کرن دی عادت ہو وجہ نہیں وہ سمجھدا ہونا ہے صرف سننا کافی نہیں مجبور کرو فوتیاں تین اڈوینے 70 تے بانے ہیں بندہ 50 60 70 سال دا ہوئے دعا کرنے ہیں ان دی دل ودھینے ہیں بڑی سونی زندگی گزار گئی ہے بڑا لوگ تعریف کریں گے بڑا اچھا ریکارڈ ہے ان کا ہنس مکھ آئی پیار محبت لیکن مرن والے تو سن ہوئے 18 20 22 25 سال فاتحہ پڑھنے کے بعد سب تو پہلا سوال کریں گے وہ تھیا کیا آئی روتا ہی انہیں جیون دی انہیں مرن دی روتا نہیں جیون دی روتا یہ تھیا کیا ہے پہلی تو گل ہے ہر کہنا پوچھتے کہ نہیں محمد کی دھی نہیں پوچھا جنا دنیا تو ٹری ہے ان کا سن کتنا یہ تک ہر کوئی آ کے جو سن 18 سال لوگ اگر نہیں پوچھتے محمد کی دھی کا نہیں پوچھتا وہ دھی کیا کمال نہیں حق بنتا ہے ہم تو آگے جو آشرم منعقد کیتا ہے تو کمال ہو گئی ہے نا تیرے تے واجب بھائی اس مسئلے حق بنتا ہے ہاں کچھ اس سال کچھ ولدے سال پہلے ایک دن ہوتا ہی بات ہم سے تھا اشرے تھی کیا جتنا پھیلا سکتا ہے پھیلا شریفہ کو ماما پیاریاں ہوں شریفہ کو ماما پیاری ہو گئی کہ حسین شریفہ کا سلطان ہے سارا سال حسین کی ماں کو پرچے تیرے بچڑے دے وجہ ارمان یہ چند چڑھ پی ہے حسین دے دائم کو ماں کی پرچم ہوئی یکم محرم تو گن کے 10 محرم تک ڈاڑی پھوڑیاں بھی چھینا ہے تیرا ہاں نہیں بھری گا شہادت دوبارہ پڑھ کے جنہ محنت بھی ہوئے نہ خطیب مومن آدر یاری کو آنکھو ٹائم پڑھنے تو شام میں غریب ہی پڑھ بنیا یعنی ایسا جی بھر کے نہیں رو سکے حالانکہ حسین یکم تو لے کے 9 محرم تک آڈو کھائن بے وطن نہیں تصدی ہے زخمی کوئی نہیں حملہ مغلوبہ دے بعد 10 محرم دے بھی زخمی تھی ہے 10 محرم دے دن کس گئے ہکے دی زخمی تھی ہے ہکے دی کس گئے یہ ہک دی دا زخمی ہے ہکے دی کٹھ ہے اندھے واسے ڈاہی وارا تے جی 75 دی طرف دی رہ گئی ہے اندھا مسئب ہکو گھنٹا ہکو خمسہ نہیں میرا قبلہ میرے دکھے نستے کیویں اجڑی ہے دیوبندی کنے شیعہ تھین جرے انہاں کو یہ سوال مجبور کر کے گھن آئے مولانا مرحوم عبدالحمید جانڈیا وہ دیوبندی ہیں استاد العلماء دے مدرسے جو نے مجلس پڑھی انہوں نے سامنے ورکہ پی آئی ناظرین ممبر دے اعلان لکھے ہوئے انہوں نے اس اٹھایا ڈوڑا کیتا چوڑا کیتا
ایک دفعہ پاڑوں نے وات اکٹھا کر کے دوسری دفعہ پاڑ کے سٹاؤں نے پرزے پرزے تھی کے ڈٹھا مجمع تو پوچھو نے چوکھی ڈھیل لگی ہے اس کاغذ کو پڑھے دے چوکھا ٹائم لگے انہاں کے سیکنڈ لگا ایک ایڈا بڑا کام ہے انہاں کے حسین دی ماں کو بڈھڑا تھی تے ایو تو جی میں تیری مرضی آوے ہاں ہیا ایو موتی جو ثبوت بڑے نے تو آج بنا کھن حسین تیری ماں دے دکھا دے میں نہ دل دکھا دی ہے جاؤ جلدی ہے اتبا بندی ہے ڈرائیور کار چلے نہ میں سواری پچھلی سیٹ تے بیٹھی ہے شہر ڈرائیور تو بتا اپنے کرنے اس آواز کھول چھوڑا میوزک دا ساز آواز چل پین اس پچھو بیٹھے ہیں کہ اے بند کر چاہ کیوں چلائی ہو سکے تھکے ہونے روح دی غذائے تھوڑی فریشمنٹ ہو سکے اچھا تم تھکے ہو سے فریشمنٹ میں سوگوارا قضیت وانا پیا ایک بند کر میرا دل نہیں چاہتا اس معذرت کر کے وہ بند سکیتا ہے آدھے کون فوت تھی ہے آدھے میری ماں فوت ہوئی ہو سکے بیمار آئی ہو سکے نہیں بیمار نہیں ہوں اگر بیمار نہیں دے وقت کی فوت تھی ہے ہوں اگر زخمی آئی پھر اس دامن جنہا دی ہائے نکل گئی ہے میں تو نہیں آدھا کرنا جو ہائے کروں جاؤ جلدی جی بھاپ بلدی جڑا جڑا جیوے تو ہاں بل پاس کروا تو پابندیاں لوا جو زہرا دا ذکر نہ تھی وے ہیں اس واسطے جو تیرے سینے چ اندھیرا ہے جیوے جنت البقیہ اندھیرا ہے لیکن اللہ زہرا دے محباں دے سینے چ زہرا دی محبت دا چراغ بال چھوڑا ہے تو نہیں بند کروا سکتا اسے کہ زخمی ہوئی ہے زخمی ہوئی ہے تو فوت تھی گئی ہے ہاں کیری شاید آپ زخمی ہوئی ہے سفر ہی چاہیے اسے کہ نہیں گھر نہیں چاہیے نہ اپنے گھر نہیں چاہیے تو زخمی چاہیے گھر کوئی مرد کوئی نہیں دے رہا وہ کو زخمی نہ تھی منڈے ویا آجا ہکا ہے جہاں گھر نہیں جرسی آئی آفرین تھوڑے سمجھا دیکھو آئی جہاں گھر نہیں جرسی آئی وہ نہیں بچوا سکا اچھا یہ تو دسان زخمی کس نال تھئیے اسے کہ اندو تے بلدہ ہویا دروازہ رکھ لے نہ بھا بجھاونا نہ کوئی نہیں انہاں کہ جی نہ بجھاونی آئی ہوئے تو لائی کھڑے آئی اللہ اکبر اللہ اکبر بس اتھائی میں بیٹھ پڑتا نمبر دی قسم ہے اپنے آپ کو آمادہ کر اے وڈا بخشے دا ذریعہ ہیا بہت بخشے دا ذریعہ ہیا حاج زہرا علی دے کمر باندھ ہاتھ نہ پہندی مت علی کو کون بچا لیا باوجود اس دے جو پہلو زخمی ہے ما زالت بعد وفات ابیہا مؤسبت الراس باقیت العین ناہلت الجسم منحدت الرکن ہیں جیوے مسلمان پرچائے نا محمد دھی کو حالت پرندے دے وانگے بن گئی ہے جہاں کھمب ترٹ ونجن اڈن دی کوشش کرے تے ڈھائے پوندا ہے قدم چل دی آئی تے ڈھائے پوندا ہے اللہ اکبر جنہ دنیا تو ٹرے کوئی مرحوم دعا منگو دی موت دی خبر دے من واسطے کوئی مرد ہوئے آخری ویلا حسین دی اماں دا آئے
دھیاں کنال والے گھر بھیجے نے جرا ہاشمیاں دا ویڑا پتراں کنانے دی قبر تے بھیجے نے ایک روایت جے جو جنت البقیع بھیجے گھر دا وچ سوائے کنیز دہائی کوئی نہ بطول دی موت دی اطلاع ہوا گئی ہے دیوان جے چٹے والا مسجد جاتے آگے آگے یا علی گھر والا محمد کی بھی ٹر گئی ہے اللہ اکبر میں کوشش کرے نا کوشش کرے نا میرا آواز سارے تک پہنچے تھوڑا گریا رکسی میں اگلا لفظ اللہ تیرے بیمارہ کو شفا دے پوچھوں میں کون میرا ہاسپٹل اس بیمار دے اتے کھلو ایک دفعہ بیمار دولے دے 10 دفعہ ڈاکٹر دولے بالفرض اگر ڈاکٹر اپنے آثار کنجن لگوئے ہاں لہن لگوئے آنکھیں چاللہ دی رضا من ممبر دی قسم کھلوتا ہو یا بندہ کھلو نہیں سکتا بیٹھی رہے آدھے زندہ گھرنا یا سے میت کی میرے سو ممبر دی قسم کائنات بہادر علی آئی شجاع علی آئی یہ لفظہ کہ واللہ محمد بھی ٹر گئی ہے کائنات بہادر منہ دے دھار زمین دے جھڑے ہتو بین نکلا ہے آدھے بھلا محمد بھی میں کو کلہ چھوڑ گئی آئے علی کی تنہائی آدھے میں دکھ کے دنال وجہ سا میں کلہ رہ گیا آئے علی تیری قریبی اللہ اکبر علی اوے لائی نٹھائی علی اوے لائی نٹھائی جنا بطول صاحب فراش ستی ہوئی آئی تے علی اندر داخل ہوئی علی کو دیکھ کے بطول رو پئی آئی علی بطول دا سر اٹھا کے اپنے زانوں تے رکھا ہے بطول دیا اکھان علی دا چہرہ آئی ہن آپ اندازہ لا بطول کو روندا دیکھ کے علی دے سطر زبان ٹوٹ گیا علی دیا ہنجو لڑیاں بطول دا ہاتھ بدھا ہے لڑدیوں یا ہنجو پوچھئے نس علی دے دھرائے گئے پوچھ کے دیا نس علی دے دھرائے گئے جنہیں بطولوں آتا اپنے سینے تڑایا ہے پوچھنے بطول کیا پہی کرے نہیں آگے بابے کنے سنائے مظلوم میں اکھا دے آسو ہر دکھ بھی دلائے میں کنے وڈا مظلوم کے لیے میں کنے وڈا بیمار روندہ ہویا علی گھر ہے اشراف کی کتن بطول جوالوں کو روندہ دلہ سے جتنے صبر سمجھائے آدھارے تھاری اللہ جتنی وسیعت کر کے جائی انہاں نے مجھے ایک وسیعت ایک کر کے جائی یا علی میری موت اعلان نہ کرے تجھ سے اچھا روزہ محلے میں آئے سے رو رو کے آدھیائی میرے تاکتے ہونا آئے دنہ دیا میں ممبر کرے ملے آدھیا بانی میں محمد بھی اللہ اکبر ابن عباس عمر احمد انہاں دو چوہید کی روایت ہے علی غسل دیوائنہ معصوم کو غسل معصوم دیوائنہ واپس جو آئے کہ علی بتائی مولا ہم
ہنجومتیاں لڑکیاں پوچھتے ہیں یا علی تو دوبارہ کو سبر سمجھے گا ہن تیری اپنی ہنجومتیاں لڑکیاں علی نو کیا تے نو نہیں تکا کرا پورے 75 دی میں کو لوکے دی گئی آئی میں کو نہیں بسے دی گئی پسند ٹوٹ گئی وکالت محمد رتلائن اپنی آنکھ کو نہیں آئی نہیں بسے دی گئی آنکھ زخمی میں کو نہیں بھولتا میرا جدا مطول نگولی شاید کھانچ گئی ہے بہار الانوار کی روایت موجود ہے مصطفیٰ کھائی آئی جانا ہے میری آواز میری نکرن میری حکم میں کو بھار میں کونے چھل گیا ہے میں کو آدھائی حاضری بگئی ہے کوئی فاوضہ میں نے پورت بعد میری امانت دھیان کرے ہو سکتا ہے علی آکے آج بطور ید میں قدر ہے سا اگوی نے باقی ہاتھ آوے تے آکے جاوے دی امانت میں کڑے آپ سے تزئی میں امانت ہی دیا ان دفل نہیں ہے